الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین بہت ساری اپڈیٹس ہیں آپ بھی سے، یہ اس وقت جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ تقریباً کوئی 8:30 کا ٹائم ہے اندازاً، تو میں آپ کو جو اس وقت خبریں دے رہا ہوں یا آپ کو جو اپڈیٹس دے رہا ہوں یہ تقریباً 8:20 تک کی دے رہا ہوں، کیونکہ میں صبح جب ہم واپس آئے ہیں رات وہاں گزاری تو اس کے مطابق ہم نے جو رات کے ساری چیزیں میں آپ سے ساتھ تھوڑی سی شیئر کروں گا۔ ایک اس میں جو ابھی صبح کی تو خاص بات یہ ہے کہ جو 5 بجے تک فجر کی نماز کے بعد اب آگے چلنا شروع ہو گئے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں ہمارے کارکن، تو ان کی پیش قدمی جاری ہے اور پولیس بھی اب کچھ دیر پہلے پیچھے ہٹ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے جب کارکنوں کا جذبہ دیکھا اتنی شہادتوں کے باوجود اور بے شمار زخمیوں کے باوجود، تو پولیس نے یہی بہتر سمجھا کہ تھوڑا سا دور ہٹ جائیں، اب آگے اپنے فردر آرڈر کا وہ انتظار شاید کر رہے ہوں گے۔ مگر جو رات گزری اور صبح کی ایک خاص اور بات یہ ہے کہ خواتین بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ بہت ساری جو کارکن خواتین ہیں وہ پلے کارڈ اور سعد رضوی صاحب کی تصاویر اٹھا کے وہ اس وقت مارچ کے اندر شریک ہو چکی ہیں، اور خواتین بہت ساری، ہم نے جو رپورٹ ہمیں ہوا ہے وہ آگے بہت ساری خواتین مارچ کا انتظار کر رہی ہیں، اور اس وقت مکس ہو چکا ہے، کیونکہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا جو یہ مارچ ہے، تحفظ ناموس رسالت کا جو مارچ ہے، اس میں بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، ہر طرح کے لوگ اب شامل ہو چکے ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ بہت سارے تاجر حضرات آج اناؤنس شاید کر دیں گے کہ وہ بھی ہڑتال کریں گے، اس لیے کہ جو ظلم و ستم اس وقت برپا کیا ہے پنجاب حکومت نے، عمرانی حکومت نے، اور جو حالات اس وقت پیدا کر دیے ہیں، اور وہ کسی طرح سے بھی کسی سطح پہ بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ تو میں ایک بات تو یہ بتا دوں، دوسری بات کہ رات کو جو شیلنگ کی گئی ہمارے کارکنان پر، وہ اس قدر زیادہ تھی کہ وہاں کے لوگ جو رہائشی ہیں اور ہم لوگ جو دیکھنے والے تھے، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی پاک انڈیا جنگ لگی ہوئی ہے۔ صرف اور صرف جو سارا کا سارا، کیونکہ کارکنان جو ہیں وہ تو ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی چھڑی ہے، نہ کوئی چیز ہے، وہ جو بھی سب کچھ ہو رہا ہے سارا کا سارا حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے، پولیس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اتنی آگ برسائی، تقریباً رات 9 بجے تک 3000 شیل برسائے جا چکے تھے، جو کہ مسلسل برسائے جا رہے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ہوا ہے کہ جتنے بھی جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں بہت دکھ ہے، مگر وہ ابھی تک یہ سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہی گاڑی کے نیچے آئے ہیں، جو کہ پولیس کی گاڑی تھی، عوامی گاڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ کارکنان تو سارے پیدل ہیں، ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے جس کے نیچے آ کے پولیس کا اہلکار شہید ہوتے۔ یہ سارا کا سارا لب لباب نکلتا یہ ہے کہ حکومت ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کر کے ان کو دبانا چاہتی ہے، اور میڈیا پر جو غلط خبریں چلا رہے ہیں اس پہ کوئی بھی یقین نہ کرے۔ جتنی بھی جو اس وقت خبریں میڈیا پہ چل رہی ہیں، کالعدم تنظیم کہا جا رہا ہے، یہ تو کالعدم تنظیم نہیں ہے۔ دوسری بات، پتھراؤ سے بتایا جا رہا ہے جی کہ وہ شہید ہوئے ہیں کارکن، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ ایک گاڑی کے نیچے آئے ہیں، اور گاڑی پولیس کی ہے یا عوامی گاڑی ہے، اس میں کارکنان یا جو شرکا ہیں دھرنے کے، ان کا بالکل بھی اس میں ذرا بھر بھی اس میں قصور نہیں ہے۔ دوسری بات، فیض آباد آگے ابھی یہ جو میں آپ چیزیں بتا رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ سارے کے سارے راستے جو بند کیے ہیں حکومت نے کیے ہیں، ان کا پورا من احتجاج تھا شرکا کا، تحریک لبیک پاکستان کا پورا من ہے اور رہے گا۔ جتنے بھی اقدامات ہیں سارے حکومت کی طرف سے ہو رہے ہیں، وہ تو پورا من اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں، تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو ان کے اوپر شیل برسائے جا رہے ہیں، گولیاں برسائی جا رہی ہیں، کارکنان شہید کیے جا رہے ہیں، ان کو زخمی کیا جا رہا ہے، اور عوامی راستے خود بند کر رہے ہیں۔ عوام خود جانتی ہے، ہم نے کل ایک عوامی سروے کیا، اس میں سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی تحریک لبیک کی طرف سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے تو حکومت کی طرف سے جو خود راستے بند کر رہی ہے۔ فیض آباد، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور تو انہوں نے خود بند کیا ہوا ہے، اور آگے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ جو دوسرے شہروں سے شرکا آنا چاہ رہے ہیں ان کے راستے بھی بلاک کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نوٹ کر لیں، یہ ابھی تک کی رپورٹس ہیں۔ میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔